الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. کل کی بیان میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود عملاً فعلاً گواہی دی ہے، اور فرشتے جو اس پر مقرر ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ گواہی لا بھی چکے ہیں. اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اہل علم ہے، وہ بھی اس کی جانتے ہیں. دو حقائق ایسے ہیں کسی کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس کے اندر تھوڑا سا دماغ ہو، تھوڑا سا ایک دم پاگل نہ ہو دہریوں کی طرح، وہ دو باتوں کا اقرار کرے گا کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. ہر چیز پکارتی ہے خود. اس پر میں نے کل فصل آپ کے سامنے بات کی تھی. پھر دوسری ایک حقیقت یہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عدل و قسط کے ساتھ بنایا ہے. جیسے اس کے لیے وجود ضروری تھی، جس کام کے لیے بنایا تھا اس کی جو صلاحیت ضروری تھی، اور جو اس سے جو کام انسان کے لیے لینا تھا اس کے لیے وہی اس کے اندر وہ طریقہ کار وہ بھی اس کو سکھایا. میں نے بتایا جس طرح ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے چیز کا. تو پھر میں نے دلائل دیے، بتائے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام بھی جب پوری دنیا ہر چیز کا قائم بالقسط ہے تو اب انسان قائم بالقسط کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا بندوبست فرمایا. پہلے ہماری فطرت میں یہی بات رکھی، پھر ہمیں جمع کیا، پھر ہم سے پوچھا الست بربکم، وہاں یہ ہم نے اقرار کیا. وہی ہماری وہ اندرونی بیرونی وہ جذبات کا ہمارا اظہار تھا، عمل تھا. پھر دنیا میں آ گئے. دنیا میں تو اس میں ہمارے دلوں پر ہماری فطرت پر کوئی گرد و غبار پڑ گیا تو پھر انبیاء علیہ السلام آ گئے. انہوں نے یہی بات کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل القسط پر قائم رہے. تب اس دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے گا. یہ دنیا جو آزمائش ہے آخرت کی، اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا. اس پر کل اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ سے کمزور نہ ہو، تو میں نے اس پر مفصل بات کی تھی. پھر اب وہ عدل انصاف، عدل و قسط کی راستہ کون ہے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام چلے ہیں؟ وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. درود شریف پڑھے اللہ. کل یہ بات سامنے آ چکی تھی. اب اسلام کل میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزیں جب چیزیں آئیں گی انسان کے اندر، وہ عدل قائم بالقسط ہوگا، عقائد ٹھیک ہو، جذبات ٹھیک ہو، اور جذبات اور اس کے اعمال ٹھیک ہو، کردار ٹھیک ہو. تین چیزیں ہیں. جب آدمی تین چیزیں عدل و قسط پر آ جائے تو آدمی تو اس کے اندر اسلامیت اس کے اندر ہے. یہ اسلام پھر تم کو خود لے جائے گا، تم کو خود اڑائے گا. یہ انسان ہے. اسلام بھی فطری دین ہے.
اور انسان کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک اس کی اعضاء ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اور ان ہاتھوں کے اندر ایک صلاحیت بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑا ہوں تو کہاں گیا ہاتھ؟ میرے ہاتھ نے خود بخود ایسا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ تو یہ فوراً بھائی اس کو تپڑ لگاؤ، تو بس وہ آپ ارادہ کرو گے تو تپڑ لگ جائے گا۔ تو اس کے اندر وہ پکڑنے کی طاقت ہے۔ فلاں چیز کو دیکھو، جب تم ارادہ کرو گے تو فوراً وہاں آپ کے نظر جائے گی، تو وہاں ہاتھ نہیں جائے گا۔ ہاتھ جاتا ہے وہاں، اس کو دیکھو، آنکھیں گئی ہیں، ہاتھ گیا آپ کا، آنکھیں گئی۔ تو آنکھوں کے اندر آنکھوں کا وجود بھی اسی طرح بنا ہے، اور اس میں اندر جو بینائی ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ اس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ آنکھیں اعضاء ہے، اور دیکھنے کی جس سے ہم دیکھتے ہیں وہ اندر سے جذبات ہم اس کو جذبات نہیں کہتے، جو طاقت ہے، سل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بینائی ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ تمہاری بینائی ختم ہو چکی ہے، تم جو بھی کرو تمہاری بینائی بحال نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ خدا رکھا، وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر جو دماغ کا سل ہے وہ جل گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ دوسری آنکھ لگاؤ کسی کی، مستعار لے لو، وہ نہیں آج کل تو لگائی جاتی ہے، آنکھ بھی لگائی جاتی ہے، گردی بھی لگائی جاتی ہے۔ تو یہ آنکھ ایک کام نہیں کرے گا، کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ٹھیک آنکھ لگائے، لیکن وہ قوت پیچھے سے نہیں ہے جو آنکھ کو چلائے، وہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ پکڑنے کی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو قائم دائم رکھے موت تک، موت کے بعد ویسے بھی شل ہو جائے گا۔ اب یہ پکڑتا ہے، خدا نخواستہ کسی پر فال آ جائے، میں اپنی سے نہیں کہتا، کسی پر بل گیٹ پر فال جائے، جب اس پر فالج آ جاتا ہے کسی شخص پر، تو اب وہ ہاتھ اسی طرح ہے، پنجہ بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہلتا ہوگا، وہ ہلے گا ہاتھ، کیوں نہیں ہلتا؟ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو پکڑنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو گئی، اب وہ نہیں پکڑے گا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے میرے خیال۔ اب اگر اعضاء وہ چیز ہے، صلاحیت ہے پکڑنے کی، لیکن ہاتھ کٹ گیا، تو اب تمہارے ہاتھ کام نہیں کرے گا، تو تم کسی کو نہیں پکڑ سکو گے، آپ کا ہاتھ ہلے گا۔ اب دیکھیں بعض لوگ یہاں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں، اور پاؤں کٹ جاتے ہیں، مجاہدین کی کئی مجاہدین کی پاؤں شہید ہو گئے، پھر اس نے کیا کیا؟ اس کو لکڑی کی پاؤں لگایا۔ ٹھیک ہے، اور قدرتی پاؤں کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے پاؤں ہلتا تھا تو کیا وہ لکڑی بھی ہلتی تھی۔ اگر فالج ہوگا اس کو وہ اپنی ٹانگ سے نہیں چڑھ سکتا، دوسری ٹانگ سے کیسے چلے گا؟ اپنی ٹانگ سے، جو قدرتی ٹانگ ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک ظاہری چیز ہی ہو گئی۔ ظاہری چیز کی بھی ضرورت ہے، ہاتھ کی، پاؤں کی، انسان کے لیے آنکھ کی، کان کی، اور اندرونی صلاحیتوں کی بھی
ضرورت ہے، جذبات ہے. اور اگر یہ روح انسان کے اندر نہ ہو تو انسان باقی رہے گا. پھر ہاتھ کام کرے گا، نہ پاؤں کام کرے گا، نہ آنکھیں کام کرے گا. یہ بھی سمجھ گئے آپ. الحمدللہ. یہی اسی طرح اسلام ہے. یا اس لیے میں نے بڑی آپ کو کوشش کی کہ آپ اسلام کو جب سمجھ جائیں گے. اب یہ مولانا یاسین سے مٹھا آدمی الحمدللہ، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہے، اس کی آنکھ بھی ٹھیک، یہ خود بھی چلتا ہے، ایک دوسرے کو بھی اپنی کندھے پر سوار کر کے لے چل سکتا ہے. اٹھاؤ گے اس کو؟ وہ تو بڑے تکڑے ہوتے ہیں، دور دور کی علاقے کی، تو اس کو بھی کندھے پر اٹھا کر لے جائے گا. لیکن اگر اس کے اندر خود روح نہ ہو، اللہ کو زندہ رکھیے ہمارا کام خراب ہو جائے گا، تو کیا یہ اپنے آپ کو لے جائے گا؟ یہ آپ سمجھ گئے. اس طرح اسلام ہے. اسلام کے ایک عقائد ہے، وہ روح ہے. ایمان ہے، وہ روح ہے. کیا ہے؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کیسے چلیں گے لوگ؟ آج کل بے ایمان بہت زیادہ ہے. نفاق ہے. ایمان وہ ہوتا ہے جو سچا ایمان ہوتا ہے، نفاق وہ ہوتا ہے جو جعلی ایمان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ میں اس لیے وہ آپ کی یہ حکمرانوں کی الفاظ میں کہتا ہوں کہ تاکہ وہ سمجھ جائے کہ آمنت باللہ کا مان ایمان نہیں ہے. اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. زبان سے کہتے ہو، اندر سے آپ امریکہ کے ہیں. زبان سے کہتے ہو، اندر سے آپ یہودی ہو. اور زبان سے کہتے ہو میں مسلمان ہوں، اندر سے آپ ہندو ہے. زبان سے کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور دل میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں میں بھی کہوں گا کہ یہ ہے. تو ایمان ہوا. یہ نفاق، یہ جعلی ایمان ہوا. کیا ہوا؟ جعلی ایمان. وہ جو آپ کے اندر انقلاب پیدا کرے. جیسے روح نے آپ کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، آپ ہلتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ ایمان ہے. تو پہلی چیز انسان کے اندر ایمان ہے. اسلام کے یہ اندر سے شروع ہو جاتا ہے، یہ روح ہے. یہ نہ ہو تو پھر دوسری چیز ہے ہی نہیں، پھر باقی کام نہیں کریں گے. منافق ہوگا. جس طرح بچھو ہے، سانپ ہے، شیر ہے ربڑ کا، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے، بچے اس کو مروڑتے ہیں، کوئی یہاں سے مروڑتا ہے. بھائی شیر ہے، شیر نہیں ہے، اس بروح شیر ہے. کیا ہے؟ اس طرح ہمیں کوئی یہاں سے پکڑتا ہے، کوئی یہاں سے پکڑتے ہیں، روسیہ سے پڑھتے ہیں، پکڑتے ہیں، امریکہ سے پکڑتے ہیں، کوئی کار سے پکڑتا ہے. بروح ہے. کیا ہے؟ بروح ہے. تو اسلام کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر میں نہیں جانتا تہذیب قلبی وغیرہ وغیرہ، چونکہ علمی بحث سے میں آپ کو صرف وہ سادہ سادہ بات الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری چیز ہے انسان کے اندر صفات. اب اس ایمان کی صفات ہوں گی، ایمان کی اب صفات ہوں گے. آگ ہے، اس کے اندر گرمی نہیں ہے، اس کو تم آگ کہو گی. ایمان ہے، امانت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں ہے. ایمان کی صفت نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت له. اب ہماری امانتوں کو دیکھیں تھوڑا سا. ثاقب نثار بیچارے کو دیکھو، ساری قومین کو ڈھونڈ رہا تھا، خود بھی گم ہو گیا. تم ساری قومین نہیں، تم نہیں ہو. پیسے جمع کیا کسی ڈیم کے لیے، دونوں نے کھا کر بازو بھی ساتھ چلا گیا. تو جب امانت نہیں ہے تو ایمان کہاں چلے گیا آپ کا؟ لا ایمان لمن لا
امانت لہو. جب تمہارے اندر ایمان ہوگا، امانت ہوگی، تو ملک میں امن ہوگا. سب کے مادہ الف میم نون ہے، امن. تو دوسری چیز ہے ایمانی صفات. اگر رحم نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، تو تمہاری زکوٰۃ نہیں ہوگا. اس زکوٰۃ سے تم تجارت کرو گے. تجارت کیسے کرو گے؟ میں مفتی زینی صاحب کو کہہ دوں گا، وہ کہتے ہیں مجھے گاڑی مجھے فروخت کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتنے پر لوگے؟ وہ گاڑی ہے 2 لاکھ کی. میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ گاڑی میں 10 لاکھ روپے پر دوں گا. اگر خود پیسے ادا کریں پہ تو میری مرضی ہو، لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ تم فکر مت کرو، تم مجھ سے 20 لاکھ روپے پر لے لو. 20 لاکھ میرا زکوٰۃ بھی 20 لاکھ روپے نکلتا ہے. کتنا نکلتا ہے؟ نکلتا نہیں ہے. کتاب لوگ 20 لاکھ زکوٰۃ بھی مجھ پر آتا ہے. تو ذہنی سب کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے 20 لاکھ پر دیا ہے، یہ لے گا نہیں مجھ سے. 2 لاکھ روپے تو مجھے اپنے دے دے گا، کیونکہ 2 لاکھ کی گاڑی ہے. 20 لاکھ میں زکوٰۃ میں دوں گا اس کو. جب دوں گا تو گاڑی تو میں 20 لاکھ پر خرید گئی، اس سے 20 لاکھ وہ 18 لاکھ پھر واپس کروں گا. تو میں نے جیب میں کیا رکھا؟ بتاؤ بھائی. اپنے زکوٰۃ رکھی جیب میں. اپنی چیزیں مہنگی فروخت کر کے زکوٰۃ کے موقع پر دے گی. یعنی اپنی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمانی صفات نہیں ہے، رحم ہے نہ اس کے اندر یہ وہ ہے کہ ہم اس لیے کریں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. صداقت ہے، یہ ایمان کی صفت ہے. صداقت کہاں ہے ہماری؟ تو یہ ایمانی صفات جب ہوں گے تو یہ اب تمہاری جو ایمان بھی رہا، روح بھی ہے. ایمانی صفات یعنی وہ صلاحیتیں بھی ہیں جس سے اسلام چلتا ہے. اب اعضاء رہ گئے. اسلام کے اعضاء کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زنا مت کرو، فلان مت کرو، یہ مت کرو. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اسلام کا ظاہری ڈھانچہ ہے. اب یہ 3 چیزیں جب پوری ہوں گی تو تمہاری اسلام کی گاڑی خود چل پڑے گی. پھر اس کے لیے زیادہ شور و غوغا کی ضرورت نہیں ہے. کیا جو میں انسان ہوں تم خود چلو گے، تم انسان بن جاؤ گے. جب اسلام پورا ہوگا تو یہ پورا اسلام خود چلتا ہے. اور اتنا زبردست بارور ہے کہ جہاں ایک سچا مسلمان آتے ہیں سارے ایک شیر آ جاتا ہے تو ساری گیدڑ کیا ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کیا ہو جاتے ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. انبیاء علیہ السلام کی اسی لیے آئے تھے کہ میں نے بتایا لیقوم الناس بالقسط. پھر اس کا کام کیا تھا. اب تفصیلی کام یتلو علیہم آیاتی، اس میں عقائد آ گئے. ویزکیہم، اس کے اندر کیا آ گیا؟ ایمانی صفات آ گئے، تزکیہ ہو گیا. تزکیہ اس وقت ہوتا ہے انسان کا کہ جب انسان کا دل شرک، نفاق، حسد، بغض، تکبر، خیانت، ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب آر ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آر، یہ رکاوٹ ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی اس کے دل پر ہوگا.
اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا، وہ اخلاص پیدا ہوگا، پہلی چیز ڈھانچہ تو موجود ہے، اس کے اندر صداقت پیدا ہو جائے گی. یہ جو اللہ تعالیٰ جل جل تجلیات ہے اس کے دل پر ہوں گے. حسد ہم ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے مسلمان کیوں کامیاب نہیں ہوتے. تم اپنے اسلامیت کو ثابت کرو. تو یہ اب یہ دوسری چیز کیا ہو گئی، یہ وہ صلاحیت ہوگی. تیسری چیز اعمال ہے، میں بتا دیا. اب قرآن مجید کی طرف آ جائے، زکیہم تزکیہ ہو. پھر کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب یہ قرآن و حدیث احکام بتاتے ہیں. کتاب میں جو آپ کو بتایا کہ تعلیمی کتاب ہے کہ اس میں آپ کو کیا چیز تم پر فرض ہے، کون سی چیز تم کو لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. یہ حدیث میں بھی طریقے بھی آئے ہیں اس میں، اور اس کا ترتیب بھی آئی ہے. اعمال کے احکام بھی آئے، یقین الصلاۃ بھی آئی ہے، اور نماز کا طریقہ بھی آیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. حکمت بھی آ گئی. اب اس سے پہلے کیا تھی، وَإِنْ كَانُوا فِي من قبل لفی ضلال مبین. پہلے جانوروں کی طرح آدمی ہوتا ہے. اب اسلام آ گیا، اسلام یہ تھا. اس کی تفصیل حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں اس کی تشریح آئی ہے. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. تقریباً ہر حدیث میں، ہر کتاب کے حدیث کتابوں میں ہے کہ جبریل السلام آئے. میں اختصار سے کہتا ہوں، فرمایا مل ایمان ہو. عرض کیا کہ مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے. تو کیا جواب دیا، ان تؤمن باللہ. ایمانیات بتائے، فرشتوں پر ایمان. یہ فرشتوں پر ایمان یہ عملی چیز ہے یا اندرونی چیز ہے؟ عملی چیز ہے. یہ ایمان بتایا، ایمان کی تفصیلات بتائی، عقائد بتائے. یہ عقائد کیا ہے، انجن ہے. فلان چیز خراب ہے، فلان چیز خراب ہے، فلان چیز ٹھیک ہو گیا. پھر فرمایا، پھر عرض کیا مل اسلام، و اسلام کیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زبان سے کیا کہو، شہادت کلمہ کہو. یہ زبانی چیز ہے. کیا ہے، زبانی چیز ہے. اور کیا کہیں، نماز پڑھو. بس چلے، استطاعت ہو کیا کریں، زکوٰۃ دیں. استطاعت ہو تو کیا کریں، یہ جو ارکان ہے وہ بتا دی. مطلب ہے کہ ظاہری اعمال بتائے. اب پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل احسان، ان الذین مع اللہ ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون. یہ محسنین کون ہیں، بلا من اسلم وجہ وہو محسن. یہ کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بندگی کرو جیسا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو. جب انسان کا دل اپنی رب کی طرف سیدھا ہو جاتا ہے تو اس وقت سیدھا ہوگا کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. جب یہ دور ہو جائیں گی تو اس کے اندر کیا آ جائے گا، اس کے اندر ہر عمل کے اندر وہی چیز آ جائے گی. اب اندر ایمانی صفات پیدا ہو گئے، تجلی اس پر دل پر ہوگی. جب ایمانی صفات آ گئے تو نماز اپنی روح کے ساتھ ہوگی، زکوٰۃ اپنی روح کے ساتھ ہوگی، حج اپنی روح کے ساتھ ہوگا، اور ہر چیز اپنی روح سے ہوگی. گناہ کی جب خیال آئے گا کہو کہ میرا خیال میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ دل کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے. اب یہ جب اسلام پورا ہوگا تو اس کو ہم کندھوں پر اٹھائیں گے یا اسلام ہمیں کندھوں پر اٹھائے گا؟ اسلام ہمیں کندھوں پر اٹھائے گا. صحابہ کرام، دل بہت آسان ہے لیکن ہم اس کو پورا نہیں کیا ہے. ہم نے باتوں
میں سب چیز کو اڑا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بات ہی اسلام ہے. آج کل کتنے بیانات ہوتے ہیں آپ مجھے بتاؤ. ابھی کو بھی کچھ بیان شروع ہے. صبح سے لے کر رات تک نمبر وار ہر بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے کرتے جائے. اور دروس قرآن اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کر دیں. روزانہ ہوتا ہے, گھروں کے اندر ہوتا ہے, مساجد کے اندر ہوتا ہے, لوڈ اسپیکر کے ساتھ ہوتا ہے, بغیر لوڈ اسپیکر کے ہوتا ہے. تبلیغات ہوتے ہیں. آپ ہمارے یہاں جیسے آپ فلان بڑے بزرگ کو لاؤ, فلان بزرگ کو لاؤ, یہ ختم بخاری ہے, اس پر کسی نہ بہانے کے ساتھ تیرا لوگوں کو حق کے پیغام پہنچایا جائے. کتنا ہے روزانہ کی تعداد میں. اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ایک نئی چیز ڈھونڈتا ہے کہ اس پر لوگوں کو جمع کرے. دیکھیے مجھے اس کا آپ نتیجہ دے دیں. امت کو ہم نے کیا دیا؟ بیماری طرف کی طرف بڑھ رہی ہے یا صحت کی طرف بڑھ رہی ہے امت؟ تو اس کے لیے انبیاء صحابہ کرام دیکھیں, اس کا دین پورا تھا. ایک شخص آیا, کہا کیفا امیرکم, تمہارا امیر کیسا آدمی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے. ایک غیر مسلم ہے, وہ اس کی تقریر نہیں کرتا کہ وہ شیخ الاسلام ہے, فلان ہے, پوری وہ شیخ طریقت ہے, پیر طریقت ہے, جس طرح ہم القاب لکھتے ہیں. مجھے اتنا بدبو آتی ہے اسے, پیری طریقت ہے, بڑی شریعت لے کر کام تو ٹکی کی نہیں کرتی. مجھے بھی لگتا ہے بہت ڈنگار ہے. بلکہ ایک جگہ تو میں گیا, اتنا حیران ہو گیا. وہ چل گیا چکوا بار. اچھا میں گیا تھا ایک بار, میں ہزار کے ساتھ گیا تھا. ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو میں ہزاری صاحب کے ساتھ جا رہا تھا. وہ اس کا ہلکا تھا, میں اس کے ساتھ توفیل ہی تھا. ہماری سوزوکی تھی, وہ خراب ہو گئی. تو چلتے چلتے جب ہم پہنچ گئے تو عشاء کی نماز ہو چکا تھا اور لوگ گھر میں چلے گئے تھے. مایوس ہو گئے تھے کہ نہیں آ رہا ہے. جب ہم پہنچ گئے تو اس مولانا صاحب کو اللہ جائے خیر دی. اور کیا کہہ سکتے, کہا کہ اسلام کا مجھے اس کے القاب کے وہ معلوم نہیں ہے. یہ شیخ الاسلام ہے, شیخ القرآن ہے, شیخ الحدیث ہے, جتنا بھی مختار اتنا نہیں کہا تھا اس وقت. تو باقی ساری چیزیں جو تھی, اور اس کی کیا وہ شریعت کا ایجنڈا اس کے ساتھ میں ہے, طریقت کا ایجنڈا اس کے ساتھ میں ہے, پوری دنیا سے کی طرف جب دیکھتا ہے تو لپک کر کے آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. میں کیا کہہ رہا, کون ہے پتہ نہیں. میں کیا ہزاری صاحب سے کہے گا, کیونکہ وہی ایسا اس کی بات ہو سکتی ہے. تو میرا نام لے لیا. تو میں نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پکڑ کر کے ایک دفعہ دے دیا. اب لوگ آنے لگے. میں نے کہا کہ واللہ آپ نے پوری تقریر, پوری بات میں ایک بھی سچی بات نہیں کی. تو میرا شرمندہ ہوا, میں کیسے وہاں بیٹھوں گا. میں تبھی تھوڑا بات فسا کرتا ہوں. پہلے تو بہت ہی زیادہ خراب کرتا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ اتنا ظلم ہوتا ہے, پھر منہ پر ہوتا ہے اتنا ظلم. میں نے کہا کہ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں خدا کے لیے. تو یہ لوگ سو رہے تھے. اگر اتنے القاب میں نہ لیتا تو کوئی نہیں آتا. دیکھو ہم القابات سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, یہ ہماری طریقہ ہے.
تو پھر میں نے کہا کہ ہزاری صاحب سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں آتے جاتے ہیں، آپ ایک نیا آدمی ہے